افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اس نے میرے حکم سے نافرمانی کی تھی ابلیس نے، تم ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی سمجھتے ہو؟ کچھ لوگ ہیں جو ولی سمجھتے ہیں۔ بھائی آج سمجھ میں آیا کہ یہ ہر گلی میں ولی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ہر گلی میں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ اب سنو گے، یعنی واقعہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ روکتا ہے، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے جو ڈائمنشن رکھے ہیں ذرا ذرا سے متوجہ ہو جائیں میرے سننے والے ان ڈائمنشنز کی طرف۔ پھر سننا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم انہیں ولی سمجھتے ہو؟ ابلیس کو، اس کی اولاد کو اپنا ولی سمجھتے ہو؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے اسے ابلیس کو آسمان و زمین کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا۔ تم اسے ولی سمجھتے ہو، ہم نے اسے گواہ نہیں بنایا، تو ولی وہ ہوگا جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ولی وہ جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہو، یہ جملہ اسی کے اندر سے نکلا ہے، وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہم کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ پہلے اس جملے کو حل کر لیں، پھر وہ ولی والے جملے کی طرف چلیں گے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے ان لوگوں کو، ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں کائنات کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا۔ جو گواہ ہوگا وہ ولی ہوگا۔ ابھی یہاں تک آ رہا ہوں میں۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر یہ کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ مالک اگر گمراہوں سے مدد نہیں لیتا تو محمد کی حفاظت میں ابو طالب سے مدد کیوں لے رہا ہے؟ توجہ رکھنا، اس لیے کہ سلسلے فکر تو دور ہے نا، اور میں آج اپنی خستگی کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے آسمان و زمین کا گواہ ابلیس کو نہیں بنایا۔ تو تم اسے ولی کیسے بناتے ہو؟ جو ولی ہوگا وہی گواہ ہوگا، جو گواہ ہوگا وہی ولی ہوگا۔ اب میں مجبور ہو گیا نا روایت کی طرف جانے کے لیے کہ جو گواہ ہو کائنات کی خلقت کا وہی ولی ہوگا، اور جو ولی ہوگا وہی کائنات کی خلقت کا گواہ ہوگا۔ میں کیا کروں کہ میرے نبی نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ آدم کا پتلا بن رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے علی نے آواز دی وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ جب سے محمد کی نبوت تب سے علی کی ولایت، اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب مجھے اجازت دو کہ میں پچھلی تقریر سے متصل ہو جاؤں۔ رسول کی بعثت میں بتا رہا تھا تمہیں، تو ایک سورہ جمعہ کی آیت تھی اور اب دوسری سورہ اعراف کی آیت۔ بہت تیزی سے جانا ہے اس لیے کہ سلسلے فکر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ کنت ولیا، توجہ رکھنا، جب سے محمد نبی ہے تب سے علی ولی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا؟ بڑی لمبی آیت میں نے پڑھ دی اور پوری لمبی آیت کو سرسری طور پہ ترجمہ کے ساتھ سنتے چلے جاؤ۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، دیکھو پیروی کرو اس رسول کی، اس نبی کی، اس امی کی۔
الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے کہ اس کا تذکرہ تورات و انجیل میں قیامت تک پایا جاتا رہے گا. ٹھیک، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا؟ کل کی گفتگو سے ہم آج ریلیٹ ہو گئے. کیوں بھیجا بھائی؟ غرض بعثت کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو اچھائیوں کو حکم دے، ینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکے، یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے، یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کو حرام کرے، ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. اور اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ تم نے جو اپنے رسوم بنائے ہیں، تم نے جو اپنے رواج بنائے ہیں، ان رواجوں کو توڑ دے، اللہ کے قانون کو نافذ کرے. آیت لمبی تھی نا، ابھی میں نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے. پہلا ٹکڑا نبی کی تعریف، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہاں تعارف کرایا، نبی کا تعارف. دوسرا ٹکڑا نبی کی غرض بعثت کہ کیوں مبعوث کیا، یامرہم بالمعروف، ینہاہم عن المنکر، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہ دو ٹکڑے ہو گئے آیت کے. اور اب تیسرا اور آخری ٹکڑا کہ دیکھو بھائی مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں کن شرطوں پر جنت دوں گا؟ فالذین آمنوا بہ، اس نبی پہ ایمان لاؤ تمہیں جنت دوں گا. آسان سی بات ہے. اچھا آپ سب سوچ رہے ہیں بھائی ایمان تو ہے ہمارا، ہے نا؟ فالذین آمنوا بہ، نبی پر ایمان لاؤ تمہیں جنت دوں گا. مالک ہم سب ایمان رکھتے ہیں تیرے نبی پر، جنت دے دے؟ کا نہیں. دوسری شرط سنو، وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرنا. یعنی آپ نے سوچا، دیکھیے بعض وقت پریشانی ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے بات کو آدمی واضح کرے، کیا کرے. بھائی دیکھو ایمان لاؤ، پہلی شرط جنت دوں گا، ایمان لاؤ. دوسری شرط کیا ہے؟ عزت کرو. بھائی جب ایمان رکھتے ہیں تو کیا عزت نہیں ہے دل میں؟ آٹومیٹک جب ایمان لائیں گے کسی نبی پر تو عزت تو ہوگی نا اس کے دل میں، آٹومیٹکلی ہوگی. جب ہوگی تو یہ کیا کہہ دیا الگ سے کہ ایمان بھی لاؤ اور عزت بھی کرو؟ یعنی قرآن کی نگاہ ایسے کلمہ گویوں کو دیکھ رہی تھی. کی نگاہ ایسے کلمہ گویوں کو دیکھ رہی تھی جن کی زبان پہ تو ہوگا محمد رسول اللہ، لیکن دل میں عزت نہیں ہوگی. کہا نہیں، یہ صرف ایمان کافی نہیں ہے. پہلی شرط ہے ایمان لاؤ، دوسری شرط کیا ہے؟ اس کی عزت کرو. اچھا مالک ایمان بھی لے آئے اور تیرا حکم ہے، یوں بھی ہم عزت کرتے تھے لیکن اب تو تیرا حکم ہے عزت کریں گے، اب دے دے جنت. کہا نہیں بھائی اب تیسری شرط سنو، وَنَصَرُوهُ، میرے محمد کی مدد بھی کرو. جب پکارے تو آ جانا. جب پکارے تو آ جانا، بھاگ نہ جانا. نصروہ، اس کی مدد بھی کرو. مالک وعدہ ہے، ایمان لائے، عزت کی، مدد کا بھی وعدہ ہے، اب تو دے دے. کہا نہیں، اب آخری شرط سنو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے. ساتھ آیا ہے، عالم ارواح میں بھی محمد کے ساتھ تھا، آیا ہے تو ساتھ آیا ہے. بھائی توجہات مبذول رہے. میں کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ پیغمبر اکرم مکے میں پیدا ہوئے، ان کے ساتھی مکی تھے، ہجرت کر کے مدینے آئے، ان کے ساتھی مدنی ہو گئے. بہت عجیب و غریب بات کرنے جا رہا ہوں.
اور وہ عجیب و غریب بات اگر پہنچ گئی تو میں براہ راست فضائل آل محمد کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے، بھائی رسول کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ